آج کے رسول تو یہ ہے جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ دلو رام ایک ہندو تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ یہ تھا تو ہندو، لیکن ہندوؤں کے بازار میں کھڑا ہو کر یہ کام کیا کرتا تھا؟ یہ سارا دن سرکار کی نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ سارا دن کھڑا ہو کر اس نے سرکار کی نعتیں پڑھنا کرنا، اور سارا دن اس کا صرف کام یہی ہوتا تھا۔ اب آج کے رسول یہ ہے کہ جس کی میں بات کرنے لگا ہوں، دلو رام یہ کھڑا ہو کر نعتیں پڑھتا کرتا تھا، اور نعت کیا پڑھتا تھا؟ سنو، کہتا ہے کہ حشر میں رحمت للعالمین کے یہ معنی کھلے، حشر میں رحمت للعالمین کے یہ معنی کھلے کہ خلق ساری ہے شافی روزے جزا کے ساتھ، کہ خلق ساری بھی جتنی مخلوق ہے فرما، وہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو تو یہ ایک معنی کھلے، یہ شور برپا ہو کہ خلق ساری ہے شافی روزے جزا کے ساتھ، لے کے دلو رام کو۔ اب اس نے شعر اپنی طرح منسوب کیا، کہتا ہے کہ لے کے دلو رام کو جب حضرت گئے، لے کے دلو رام کو جب حضرت گئے، اور شور ہوا کہ ہندو بھی ہے محبوب خدا کے ساتھ۔ یہ اس نے شعر کہا، کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر طرف شور مچ جائے گا، غل مچ جائے گا کہ محبوب خدا کے ساتھ ایک ہندو بھی آ گیا ہے کہ جو جنت کے اندر جانے لگا ہے۔ تو اس ہندو نے کیا کرنا؟ سارا دن سرکار کی نعتیں پڑھنی، اور کسی نے اس کو لات مار دینی، کسی نے اس کو ہاتھ مار دینا، کسی نے اس کو چپیڑ مار دینی، کسی نے تھپڑ مارنا، کسی نے طرح طرح کی تکلیفیں دینی۔ لیکن جب شام کا وقت ہونا، لہو لہان ہو کر، زخمی ہو کر جب گھر آنا، تو بچوں نے آ کر کہنا کہ ابا جان آپ کیوں ان کے لیے اتنی مار کھا رہے ہیں، آپ کیوں ان کی اتنی نعتیں پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے آ کر آپ کو بچانا نہیں ہے، آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو ہر بندے کی اس نے بات سننی، لیکن کیا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر سرکار کی نظر عنایت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ مارے بھی کھاتا رہا، لیکن سرکار کی نعت پڑھنا اس نے نہیں چھوڑی۔ پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو آخری وقت کے اندر نہ اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، نہ اس کے پاؤں ہل رہے ہیں، نہ ہی اس کا سر ہل رہا ہے، صرف ایک زبان ہے جو وہ چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اتنے کے اندر وہ ہندو رام، دلو رام جو تھا، وہ ایک دم اٹھا اور ایسے اس نے ہاتھ بلند کیے۔ لوگوں نے کہا، کیونکہ وہ ہندو تھا، سارے ہندوؤں نے دیکھ کے کہا کہ اے دلو رام کہ تیری پہلے بازو بھی نہیں چل رہے تھے، تیرے ہاتھ بھی نہیں چل رہے تھے، تو ہل بھی نہیں رہا تھا، اب کیا ہوا ہے کہ یکدم تو کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی جس کی نعتیں پڑھی ہیں، جس کے نام پر میں نے مارے کھائی ہیں، وہ آج محبوب خدا میرے سامنے آ گیا ہے۔ آج وہ محبوب خدا، اس نے کہا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دلو رام کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ دلو رام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن اب میرے لیے کوئی مسلمانوں جیسا نام بھی مجھے عطا فرما دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے تیرا نام کوثر علی کوثری ہے، آج سے تیرا نام، فرمایا کہ کوثر علی کوثری ہے۔ کیا تھا؟ اس کی روح جو تھی وہ قبض ہوئی۔ جب روح قبض ہو گئی تو اس کے جو گھر والے تھے وہ ہندو تھے سب، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نہلایا دلایا، کفن پوا کر اس کو کیا کر دیا کہ لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اب ذرا سنیں آج کے رضار کا حال ذرا دیکھیں، ان کو لکڑیوں کے اوپر رکھا گیا اور اس کے اوپر بھی لکڑیاں رکھی گئی، اور پھر نیچے سے کیا کیا؟ نہیں، ہندوؤں نے آگ جلا دی۔ اب جب ہندوؤں نے آگ جلائی تو آگ جلتی رہی، لکڑیاں بھی جلتی رہیں، وہ جتنی لکڑیاں لا کر رکھتے تھے وہ ساری جل جاتی تھی، لیکن دلو رام کے بال کا سر کا بال جو تھا وہ بھی ایک نہیں جل سکا، ایک بال تک آگ کو نہیں، اس کو نہیں جلا سکی تھی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ ماجرا جو تھا وہ دلو رام کو پتا تھا یا سرکار کو پتا تھا، ان ہندوؤں کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے بار بار لکڑیاں جلائی، لیکن دلو رام کے سر کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ آخر ماجرا کیا؟ بڑے پریشان ہوئے، تو کسی سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ پھر آواز آئی، کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ زمین میلی نہیں ہوتی اور زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو ایک مرتبہ سرکار کا غلام بن جائے، جو ایک مرتبہ سرکار کے نسبت اس کے ساتھ ہو جائے، تو پھر اس کو دنیا کی آگ تو کیا، اس کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ تھا عاشق رسول۔